بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2338 ہے اور آج سورۃ البلد مکیہ کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں اور ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، لا اقسم میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد اس شہر کی، وانت حل اور آپ حلال ہونے والی ہے بہذا البلد اس شہر میں، ووالد اور والد کی، وما اور جسے ولد اس نے جنا، لقد خلقنا الانسان البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی کبد بڑی مشقت میں، ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے، اللہ یقدرہ کہ ہرگز قادر نہیں ہو سکے گا، علیہ اس پر، احد کوئی بھی۔ ترجمہ یوں ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، جبکہ اے پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ ان 5 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، جبکہ اے پیغمبر آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ دوسری بات، میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی۔ تیسری بات، قسم اس بات کی کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ چوتھی بات، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی برائی بیان کی جو مال جمع کر کے رکھتا ہے، اسے کسی کار خیر میں جیسے کہ مسکینوں کو کھلانا، محتاجوں کو دینا وغیرہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کہہ رہے ہیں کہ مال کو جمع کرنے کے بجائے اسے ضرورت مندوں اور غربا کی مدد کے لیے، قیدیوں کو رہا کرنے وغیرہ کے لیے خرچ کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ میں اس شہر عظیم کی قسم کھاتا ہوں، جبکہ اے پیغمبر آپ اس شہر میں مقیم ہو۔ ایک تو یہ شہر ہی بڑی عظمت والا ہے کہ اس شہر کو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آباد کیا، اور جو کہ تمام خلائق کا مرجع ہے، اور جب آپ علیہ السلام اس شہر مبارک میں ہوں گے تو شہر کی عظمت دوبالا ہو جائے گی۔ بعض مفسرین نے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کی تفسیر یوں کی کہ پیغمبر مکے کو آپ کے لیے حلال کر دیا گیا کہ آپ کے لیے یہاں قتل کرنا اور قیدی بنانا سب جائز ہے، کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے اجازت نہیں دی گئی اور آپ کے بعد بھی کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن سے ہی حرمت والا بنایا جس دن اس نے یہ زمین و آسمان پیدا فرمائے، اور قیامت کے دن تک یہ حرمت والا ہی رہے گا۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں قتل کرنے کو حلال نہیں کیا گیا، اور میرے بعد کسی کو اجازت نہیں، اور میرے لیے بھی بس چند گھڑیوں کے لیے ہی حلال کیا گیا۔ لہذا اب یہ شہر قیامت تک کے لیے حرمت والا بنا دیا گیا کہ نہ تو اس کے کانٹے کو اکھاڑا جائے گا، اور نہ ہی یہاں شکار کو ستایا جائے گا، نہ ہی یہاں پر گری ہوئی چیز کو کوئی اٹھائے گا۔ ہاں، البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا اعلان کرے، اور نہ ہی یہاں کی ہری گھاس کاٹی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ابن خطل کو قتل کر دیا گیا، جبکہ وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا ہوا تھا۔ الغرض، نبی رحمت صلی اللہ کی عظمت کو اس قسم کے ذریعے بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نوع انسانی کی بھی قسم کھائی تاکہ انسان کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ قسم ہے والد کی اور اولاد کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اور ان کی اولاد یعنی سارے انسانوں کی،
اس قسم کے ذریعے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی جان کی قدر و قیمت اور اس کی منزلت و رفعت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے محتاج اور مسکین بندوں کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرنے والوں کو عذاب کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس کے بعد اس بات پر قسم کھائی گئی، اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا فرمایا، یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر اس کے مرنے تک وہ اپنی دنیاوی زندگی کے لیے محنت و مشقت برداشت کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی دولت مند اور رتبے والا ہو۔ آرام و راحت تو انسان کو جنت میں میسر ہوگا، جس کے لیے اسے اس دنیا میں محنت کرنی ہوگی۔ اب جو کوئی یہاں دنیا میں اچھے اعمال کرے گا اسے بدلہ اور جزا بھی اچھا ملے گا، اور جو کوئی بری اعمال کرے گا اس کا بدلہ بھی برا ہی ہوگا، اور یہ بدلہ دینے والا وہی رب ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ پھر بھی انسان کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کمزور بندہ ہے کہ اس پر رب ذوالجلال کا بس چلے گا۔ وہ رب ذوالجلال کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا، وہ رب ذوالجلال کے اختیار سے باہر نہیں جا سکتا، اس کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے اور قدرت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔